وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، وہ کسانوں کی آزادی، بچوں کی تاج آزادی، عزت کے پروانے جاگے، آزادی کی شمع جلائی، جاگ اٹھی ہے ساری وادی، زمین ہے انڈار ہمارا وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آزاد کشمیر بار کی طرح تحصیل ہجیرہ میں بھی 9 منتخب و کامیاب میونسپل کمیٹی اور لوکل کونسلر آزاد جموں کشمیر کی تقریب عال وفاداری منعقد ہوئی، جس میں تحصیل ہجیرہ کی 11 یونین کونسلوں اور ایک میونسپل کمیٹی کے 103 میں سے 101 منتخب لوکل کونسلر نے شرکت کی، جبکہ یونین کونسل تائی کی 2 وارڈز کے ووٹ جل جانے سے وہاں کے لوکل کونسلر کا انتخاب ابھی تک نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ان کی نشستیں خالی رہیں۔ اس موقع پر ڈی ایس پی محترمہ جبین کوثر، ایس ایچ او تھانہ ہجیرہ ماجد اقبال، پروجیکٹ منیجر لوکل گورنمنٹ سردار محمد سلیم سمیت دیگر انتظامی عملہ اور بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تحصیل ہجیرہ کے 9 منتخب ممبران لوکل باڈیز کی تقریب عال وفاداری کے رابطہ آفیسر راجہ ایاز احمد نثار تحصیلدار ہجیرہ تھے، جبکہ لوکل کونسلر سے اسسٹنٹ کمشنر ہجیرہ سید عمران نقوی نے حلف لیا۔ آزاد جموں کشمیر لوکل گورنمنٹ ایکٹ، آزاد جموں کشمیر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990 اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے مطابق بطور ممبر منتخب ہوا، اور میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں آزاد جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ مخلص اور وفادار رہوں گا، اور آزاد جموں کشمیر پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ بطور ممبر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں پر ہوگی کا پاسبان رہوں گا، اور یہ کہ میں نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا جو پاکستان کی تشکیل کی بنیاد ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ تقریباً اس لیے کہ اس طرح کے اجتماعات بار بار ہوتے نہیں، اور اس سے استفادہ کر کے مجھے معلوم ہے آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات اس سلسلے میں ہیں، لیکن تجدید ایمان کے لیے اس چنگاری کو جلا بخشنے کے لیے، پھونکنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تاریخ کے اوراق میں مستند روایات میں کہ سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین جب رات کو بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو میں دیکھتی کہ رات کو سوتے ہوئے اس طرح اٹھ کر بیٹھ جاتے جس طرح کوئی بچہ ڈر کر بستر پر بیٹھ جائے، اور بلک بلک کر وہ رونے لگتے۔ میں پوچھتی کہ اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، کہتے وہ جواب یہ دیتے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امامت اور سیادت مجھے سونپی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس میں یتیما بھی ہیں، اس میں مسکین بھی ہیں، اس میں فقراء بھی ہیں، اس میں ہر نوع کے کمزور لوگ بھی موجود ہیں، اگر ان کے حق میں اس طور پر ادا ان کا حق نہ کر سکا تو مجھے خوف لائق ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا۔ اور آپ نے یہ بات تو سن رکھی ہے کہ وہ 22 لاکھ مربع میل اور بعد میں 36 لاکھ مربع میل کے حکمراں رہے، ہم تو اپنی اپنی وارڈ اور اپنی اپنی یونٹ سے ہمارا انتخاب ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک امانت سونپی ہے لوگوں کے ذریعے سے، اور اس کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز میرے پاس رکھوائی جائے اور میں بحفاظت اس کو یعنی
कुछ वक्त के लिए अपने पास रखकर किसी जिन्स को और किसी तक वो पहुंचा दूं, बल्कि जो हमारे इख्तियारात हैं, जो हमारे जितने भी हमारे मामलात हैं जो ना, ये सारे इमानत के ज़ैल में आते हैं। ये इंतहाई आम बार और जिम्मेदारी हम पे आयद हुई है। और आपने सुना कि सैयदना फारूक आज़म ने ये फरमाया कि फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर जाए तो मुझसे पूछा जाएगा। आपने शायद ये ना सुना हो, आपने ये भी फरमाया था कि अगर दजला की किसी वादी में कोई खच्चर ठोकर लगने से गिर पड़े तो मुझे खौफ है, मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये ना पूछ लें कल कि ए उमर, तूने वो रास्ता, वो दजला की वादी का वो रास्ता ठीक क्यों नहीं करवाया था। तो अब हज़रात वक़ार, ये हम पे आम जिम्मेदारी आयद हुई है। हम जो इससे पहले जो जिम्मेदारियाँ आप हज़रात से मुतल्लिक हुआ करती थी वो बटी हुई थी और इंतज़ामिया के पास जो है ना वो इख्तियारात थे और उनका जैसा कैसा भी इस्तेमाल होता रहा। अब ये आप पे आयद होता है ये सारा मामला, जो एक शुरुआत हुई है। हम जो यहाँ पे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर तशरीफ़ फरमाए हैं, जनाब DSP साहिबा बैठी हुई हैं, SHO साहब बैठे हुए हैं, मैं खुद और हम तमाम लोग जितने भी हजरात यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक हैं, आप हमारा दस्तो बाजू हैं। हम आपसे मिलकर जहाँ आप हमारे यानी हमें लेकर साथ हम आपको चलेंगे, आप हमें बताएंगे और जितने भी लोगों की फलाह हो सके। फरमाया कि खैरुन नास मन यनफउन नास, और अल खल्क़ु अयालुल्लाह के मिस्दाक के तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, उसमें कोई पार्टी की, बरादरी की, किसी चीज़ की आप तखसीस नहीं। अब आप चुनिंदा लोग हैं, आपका जब इंतखाब हो गया तो आप सबके हैं और सारे लोग आपके हैं। और इसके बाद जो है ना वो फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में सबसे पसंदीदा वो है, चूँकि तमाम खल्क अल्लाह का कुंबा है, जितनी मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह को सबसे पसंद वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक से मोहब्बत करने वाला है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खैरुन नास मन यनफउन नास, कि जो बंदा दूसरों के लिए बेहतर है वो सबसे बेहतर है। तो ये आप में इंतहाई आम जिम्मेदारी के हवाले से आप हज़रात को एक तजदीद ईमान के लिए कुछ बातें जो है ना वो आपसे की। अगर वो ये समा खराशी का बायस बनी हूँ तो मैं आप सारे हज़रात से माजरत करता हूँ। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।